إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو جو آخری نبی سرور کونین سردار مکہ و مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جمعہ میں حاضر ہونے والے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہم اپنا مقام کیسے قائم کریں، ہم اپنا درجہ، ہم اپنا اسٹیٹس کیسے قائم رکھیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان دنیا میں ایک مقام، ایک اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اپنے تعلیم کے ذریعے سے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے اپنے تعلیم کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنے لباس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنے گھروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنے گاڑیوں کے ذریعے سے ہو۔ ہر آدمی ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لباس کے ذریعے سے، میں اپنے گھر کے ذریعے سے، میں اپنے ڈگری کے ذریعے سے پہچانا جاؤں۔ اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کوئی بھی چیز جب خریدنا چاہتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میرے پاس ایسی چیز ہو جو دوسروں کے پاس نہ رہے، اور میں اس چیز کے ذریعے سے لوگوں میں پہچانا جاؤں، میرا ایک مقام ہو۔ اسی لیے آدمی آگے بڑھتا ہے، دنیا کی زندگی میں کماتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کیا اسلام کے لحاظ سے کیا یہ ناجائز ہے، کیا حرام ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آدمی اسلام کے حد میں رہ کر اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی مقام، یہی مرتبہ ہم جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم میں سے کبھی کوئی سوچے کہ میں اپنے لباس کے ذریعے سے اپنے دوستوں میں جیسے پہچانے جاؤں، اور میں اپنے گھر کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں میں جیسے پہچانے جاؤں، کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں بھی میری ایک پہچان ہو، میرا ایک مقام ہو، میرا ایک مرتبہ ہو، میرا ایک اسٹیٹس ہو؟ دیکھیے میرے بھائیوں، جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یا نہیں تو ہم گھر باپ داداؤں کے ذریعے سے ہم مسلم بن چکے ہیں، تو ایک آدمی کلمہ پڑھنے سے افضل نہیں ہوتا ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے ہر ایک کا ایک مقام ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی آدمی اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا ایک اسٹیٹس قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ کوششیں ضرور کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دنیا انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو ان میں سے بھی اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की जानिब से है, इसमें किसी तरह का शक व शुबा नहीं है। लेकिन बाज को बाज पर फौकियत है, बाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज से बात करके कलाम करके उनके दर्जों को बुलंद किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे हम तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, लेकिन हम इत्तिबा और पैरवी सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। यानी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी मुकाम व मर्तबे के एतबार से किसी का मुकाम व मर्तबा ज्यादा है तो उनके मुकाबले में किसी का मुकाम व मर्तबा कम है। यही बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हदीद में सहाबा इकराम के ताल्लुक से फरमाते हुए ये भी कहा कि जो आदमी फतेह मक्का से पहले जो सहाबा ईमान लाए, अल्लाह के राह में जिहाद किए वो, और उसी तरह उसके बाद ईमान लाकर जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं है कहा। तो यहाँ बताने का मकसूद ये है कि हम मुसलमान होने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुकाम व मर्तबा नहीं पाते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुकाम पाना है, अल्लाह के पास दर्जा हासिल करना है, स्टेटस अपनाना है, तो उसके लिए कुछ खास आमाल करना है। उन आमाल के जरिए से ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक अलग पहचान रख सकते हैं। इसी के ताल्लुक से मैंने आपके सामने एक आयत करीमा भी पेश की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुकाम व मर्तबा पाने के लिए बहुत सारे आमाल है, लेकिन मैं वक्त के लिहाज के एतबार से चंद आमाल इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला अमल तो ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसी को मुकाम व मर्तबा होगा, उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक अलग पहचान होगी जो तक़वे वाला होगा, मुत्तकी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, लोगों हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया और तुम एक दूसरे को पहचान ले, इसीलिए हमने तुम्हारे दरमियान कुंबे कबीले कायम किए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदमी अगर शेख होता तो उसकी अलग पहचान, सैयद होता तो अलग पहचान, कोई पठान होता तो अलग पहचान, मोहम्मद होता तो अलग पहचान। इस तरह खानदान अगर किसी का बड़ा है तो उसका अलग पहचान, या गोरे की अलग पहचान, काले की अलग पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अगर किसी आदमी को कोई दर्जा मिलना है, इज्जत मिलना है, मुकाम व मर्तबा मिलना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों के लिए जो देखने वाला है हमारे अंदर, वो तकवा देखने वाला है। और ये तकवा ऐसी चीज है जो नजर आने वाली नहीं है, और ये तकवे का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। मैं आपको देखकर ये फैसला नहीं कर सकता कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा डरने वाले हैं, आप मेरे ताल्लुक से फैसला नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम में से हर आदमी जानता है कि वो अपने रब से कितना डरता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितना डरेंगे उतना ही हमारा दर्जा, हमारा मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बुलंद होने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इशारे करने वाली उंगली से अपने सीने की जानिब इशारा करते हुए कहा, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। तक़वा ऐसा नहीं कि लिबास में पहचाना जाए, तक़वा ऐसा नहीं कि आपके चाल चलन से पहचानी जाए। तक़वा ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक इंसान के दिल से है। आप अपना तकवा अपने मोबाइल के जरिए से पहचान सकते हैं, आप अपना तकवा अपने अंदर झांक कर जान सकते हैं। यानी हम में से हर एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना डरता है वो खुद जानता है। तो पहला एक काम ये हुआ कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, दुनिया वालों के पास, हम जिनके पास मुकाम हासिल करना चाहते, जिनके पास एक अलग पहचान रखना चाहते, ना ही हम रहने वाले हैं ना ही इस दुनिया में वो रहने वाले हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अगर हम मुकाम हासिल करेंगे तो जरा सोचो हमारी कितनी बड़ी शान होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमसे राजी होगा तो जरा सोचो हम कितने खुश नसीब होंगे। सबसे पहली बात तो यह हुई कि हम अल्लाह से जितना डरेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारी उतनी ही अलग पहचान होगी। चलिए और दो तीन चीजें मैं आप लोगों के सामने मिलाकर बतलाते चलूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह नूर 24वां सूरा 37वीं आयत में अल्लाह फरमाते हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन अन ज़िक्रिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का। ऐ लोगो, अगर तुमको तुम्हारे
माल और दौलत से, तुम्हारे तिजारत से, तुम्हारे दुनिया के कामों से अगर तुम्हारी नमाज को अगर कोई आड़ ना आए, अगर अल्लाह के जिक्र से कोई आड़ ना आए, अगर इसी तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, ज़कात से अगर कोई आड़ ना आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम मुकाम पाने वाले हैं। ये दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं, माल और दौलत, बीवी बच्चे, पूरे जितने भी है, अगर इन तमाम को पाले फंसे पुष्ट डालकर आप अगर अल्लाह के जिक्र को प्रेफरेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, अगर इसको पीछे डालकर अब नमाज कायम करने को तवज्जो देते हैं, और इसी तरह आप अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करने को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, यानी आपका माल और दौलत, आपके तिजारत, आपके दुनियावी मामलात आपको नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोकते, आपको अल्लाह के जिक्र करने से नहीं रोकते, आपको सदका खैरात करने से नहीं रोकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के जिक्र के बारे में बात आई, इसमें तो बताते चलूं, ये इतनी बेहतरीन चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है उसका जिस्म और जान पूरे जिंदा है। अगर कोई आदमी अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो वो जिस्मानी एतबार से जिंदा होगा, लेकिन दिल के एतबार से वो मुर्दा हो चुका है। अल्लाह के जिक्र के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आसानियां पैदा फरमाई है। यह ऐसी चीज है जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वजू, किबला, तहारत कुछ भी शर्त नहीं है। आदमी चलते फिरते, उड़ते बैठते अपने मामला तमाम चीजों को अल्लाह के जिक्र में तब्दील कर सकता है। और दुनियावी मामलात में हम एक एक काम के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह के इस जिक्र के जरिए से हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जा रहे हैं तो अपनी उम्मत वालों से कह देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की जमीन बड़ी जरखेज बनाई है, यहाँ खेती बाड़ी के लिए बहुत आसानियां है, यहाँ का पानी भी बहुत बेहतरीन है। आपकी उम्मत बस बीज बोते जाए, आपकी उम्मत के बोझे हुए बीजों की हिफाजत अल्लाह करने वाला है। और वो बीज बोने का तरीका क्या है, तुम में से कोई आदमी अगर सुबहान अल्लाह कहता, अल्हम्दुलिल्लाह कहता, अल्लाहु अकबर कहता, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता, मैंने आपको इन बातों को पहुंचाने में ही 4 बीज मैंने जन्नत में डाल दी। कितना आसान है। इसके लिए आपको कोई भी शर्तें नहीं है, चलते फिरते अपने मामलात के साथ हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। चूंकि रमजान का महीना है, सवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा कर देने वाला है, क्यों ना हम अपने दिन और रात को अल्लाह के जिक्र में गुजारे। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। दूसरी चीज नमाज। नमाज अगर आपको दुनियावी मामलात की वजह से आप नमाज से पीछे हट रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हम मुकाम हासिल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया व माफिया को हम पासे पुष्ट डालकर, पीछे डालकर नमाज की तरफ तवज्जो देना है। सिर्फ ये रमजान के लिए नमाज फर्ज नहीं की गई है, बल्कि जिंदगी भर के लिए नमाज फर्ज की गई है। अगर कोई आदमी रमजान में रोजे रखता है, नमाजें कायम करता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ भी तब्दीली नहीं आती, वो कुछ भी बदलता नहीं है, तो फिर हमने नमाज का, रोजों का, रमजान का मजाक उड़ाया। हालांकि अल्लाह कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज फहश कामों और बुराइयों से रोकती है। 30 दिन आपने तरावी के साथ नमाजें पढ़ी, उसके बावजूद आप रमजान के बाद नमाजें छोड़ दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने रोजों के साथ, नमाज के साथ मजाक किया। आपके अंदर नमाज ने कोई तब्दीली नहीं लाई, आपके नमाज ने किसी फहश काम से नहीं रोका। और नमाज ऐसी चीज है, अल्लाह को और बंदे के दरमियान कलाम होता है, बातें होती है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा उस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है जब वो सजदे में होता है, जब वो सजदे में होता है। तो नमाज के बारे में मैं बताते चलूं तो बहुत सारी बातें हैं। यही काफ़ी है कि नमाज के ज़रिए से बंदा कुर्बत इलाही हासिल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक मुकाम हासिल करता है। मैं आपको और एक चौथी चीज बताते चलूं जिसको अपना कर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुकाम हासिल कर सकते हैं, वह है ज़कात, सदक़ात। और ज़कात, सदक़ात वगैरह आप अल्लाह के रास्ते में देते जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुकाम हासिल करने, अल्लाह के पास आपको एक मुकाम हासिल होगा। और ये सदक़ा खैरात के बेहिसाब फ़ायदे हैं मेरे भाइयों। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आदमी बीमार होने के बाद कहता है कि फ़ला मदरसे को, फ़ला मस्जिद को, फ़ला गरीब को कुछ दे दो। हालांकि
اگر آپ نے صحت یابی میں آپ نے صدقہ کیا تو یہ صحت یابی میں کیا ہوا صدقہ آپ کو بیماریوں سے روکتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے عذاب کو کم کرتا ہے اور قبر کے عذاب کو کم کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جس 7 لوگوں کو کھڑنے کا موقع ہوگا، اس میں رکنے کا موقع ہوگا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے جائیں کہ کیسے ہم لوگ اللہ رب العالمین کے پاس مقام حاصل کرتے ہیں۔ دنیاوی مقام حاصل کرنے کے لیے دن رات ہم محنت کرتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ کے پاس کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا ایک مقام ہو، سارے لوگوں میں ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین ایک پہچان عطا کرے؟ تو چلیے اس سلسلے میں بات بتاتے چلو آپ لوگوں کو۔ دکھنے میں کوئی معمولی ہو، کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہو، تو ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو آدمی معمولی ہے۔ ہم وضع خطا میں دکھنے میں کیسے بھی رہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس کون کیسا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس کے تعلق سے 1-2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ ہم میں بھی ہر ایک آدمی کو یہ سنت کو اپنانا چاہیے۔ ہم لوگ بالکل اس سنت کو چھوڑ دیے ہیں، اللہ رحم کرے، اور اس طرح سے چھوڑ دیے کہ کوئی سنت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے ذریعے سے منہ کی بیماریاں دور ہوتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مسواک کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ایک ذرا درخت چڑھ کر میرے لیے مسواک توڑ دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، فوراً درخت چڑھ کر مسواک توڑنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی ان کو دیکھ کر ہنسنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ، تم کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کو ذرا دیکھیے، جب وہ درخت چڑھ چکے ہیں اتنے دبلے پتلے ہیں کہ ان کے ٹانگیں ہوا کی وجہ سے ہلنے لگی، درخت کے ٹہنیوں، درخت کے جو بھی ٹہنیاں ہیں ان کے برابر، ان کے مانند ان کے پاؤں دبلے پتلے ہیں۔ ان کے پتلے سے پاؤں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ان ٹانگوں کی قدر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کہا کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اگر ان دونوں ٹانگوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا، اور جو 7.5 کلومیٹر سے زیادہ دور تک رہنے والا ایک بڑا پہاڑ احد پہاڑ کو اگر اللہ رب العالمین ایک پلڑے میں رکھے گا، تو واللہ کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں زیادہ وزندار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آدمی کرتا، صبح سے شام تک محنت کرتا، واکنگ کرتا، کتنے چیزیں انسان کرتا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے۔ حقیقتاً کبھی سوچے ہم اللہ رب العالمین کے پاس ہمارا کیا مقام ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کو ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیا لے کر وہاں جانے والے ہیں؟ دنیا والوں کے پاس تو ہم نے مقام حاصل کر لیا، کیا اللہ کے پاس بھی ہم نے مقام حاصل کرنے کی کوشش کی؟ چلیے اور ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابی بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نام والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نام والا ہے، اگر وہ کہیں پہ سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، لوگوں میں بڑا پہچان رکھنے والا ہے، اگر کہیں پر نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے تو فوراً پیغام کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، صحابہ بھی خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک اور صحابی گزرے، ایک اور آدمی گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر پوچھا یہ آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انجانا ہے، اس کا اگر کوئی آدمی کو یہ کوئی ریکویسٹ کرتا تو گزارش کرتا تو اس کی گزارش، اس کی جو ہے نا سفارش قبول نہیں کی جاتی، کوئی آدمی اس کے پیغام نکاح کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جو آدمی پہلا گزرا ہے نا، تم کو جس کے تعلق سے تمہارا خیال ہے کہ بہت نامور آدمی ہے، سفارشیں قبول کی جاتی ہے، بڑا سوسائٹی میں نام والا ہے،
تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 2 100 1000 نہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پہلے والے آدمی جیسے زمین بھر آدمیوں کو ملا لیا جائے تب بھی دوسرے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ جس کی سوسائٹی میں کوئی پہچان نہیں ہے، جس کی لوگوں کے نظروں میں کوئی قدر نہیں ہے، تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نظروں میں بھی اس کی قدر نہیں ہے۔ چلیے اور ایک بات بتاتے چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جہاں پر مالدار تھے، غریب تھے، خاص تھے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ایک ایسا بھی دوست تھا جو مدینے کے باہر کسی قریے سے آتا تھا اور وہ کسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے اپنے کھیڑے گاؤں میں مدینے میں پکنے والے جتنے بھی پھل، جتنے بھی ترکاری وغیرہ ہوتے تھے، وہ تمام چیزیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تحفتاً مدینے کی کھجوریں وغیرہ دیتے تھے۔ یہ دوستی قائم تھی۔ ایسا نہیں کہ میں رسول ہوں، میں عام لوگوں سے نعوذ باللہ دوستی نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ ایمانی دوستی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے گہری محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دیہاتی آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے بازار میں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کو دیکھا پیچھے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں آنکھوں کو بند کر دیا۔ ایک زمانے میں کھیل ہوتا تھا، پیچھے سے آنکھیں بند کر کے میں کون ہوں بتا، میں کون ہوں بتا بول کے۔ آج کل تو پورے کھیل ختم ہو گئے، پورے موبائل تک حد تک رہ گئے۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کون ہوں بتا، میں کون ہوں بتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میٹھی شیرینی آواز اس نے پہچان لی۔ آدمی کیا کرتا ہے، اگر کوئی آدمی پیچھے سے پکڑتا ہے تو چھڑانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ آدمی ایسا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا اور چپکنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یشتری ھذا الغلام ھذا العبد، اس غلام کو، اس بندے کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو معمولی آدمی ہوں، معمولی غلام ہوں، اگر مدینے کا کوئی آدمی خرید بھی لیا تو یہاں کے کام وام میں نہیں کر سکتا، میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ کہتا ہوں تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس تیرا کیا مقام ہے، تجھے خود معلوم نہیں ہے کہ تیرا کیا مقام ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاؤں تو ان سے پوچھا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کے آنکھیں بند کر لی، آپ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے اس لیے ہٹ رہا تھا کہ میری پیٹھ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو لگ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھرا ہوا سینہ، رحمتوں سے بھرا ہوا سینہ میرے جسم کو لگ جائے۔ وہ جسم اطہر اگر اس جسم کو لگ جائے تو میرے جسم میں اللہ رب العالمین طاقت قوت نصیب کرے گا، اسی نیت سے میں نے اس طرح سے کیا کہا۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابی بن کعب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابی بن کعب، مجھے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لیا ہے، کہا ہے کہ ابی بن کعب سے تم قرآن سنو۔ ابی بن کعب زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنے بڑے پاپی تھے، ہم کتنے بڑے گنہگار تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہمیں عزت دی، اللہ نے قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت دی، ہمیں اتنا بڑا مقام دیا کہ عرش پر رہنے والے اللہ نے یہ فرش پر ناچیز کا نام لے کر قرآن سننے کو کہا۔ ابی بن کعب قرآن پڑھتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے۔ اگر ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نمازیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی، ہمارے روزے ہمیں فائدہ نہیں دیتے، ہمارے صدقہ و خیرات ہمیں فائدہ نہیں دیتے، تو اس واقعے کو ذرا سن لینا۔ صحابہ اکرام ایسی حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ وہ غریب تھے، ایسی حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا رہتا تھا، ایسی حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ ایک طرف جنگ چلتی تھی، جان کا خطرہ تھا، دوسری طرف نمازیں پڑھتے تھے۔ منافقین صحابہ اکرام کے پاس سے گزرتے ہوئے صحابہ کو چھیڑتے ہوئے کہتے تھے یہ بڑے اللہ والے ہو گئے، یہ بڑے اللہ کے بندے ہو گئے، اگر صحیح معنی میں یہی مسلمان ہوتے تو دنیا کی
ساری دولت اللہ ان کو دیتا، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح دل جلی باتیں کرتے تھے۔ ایک سے دو مرتبہ باتیں ہوئی، کانوں کان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھیے مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مصیبتوں میں، مشکلوں میں، آفتوں میں جو آدمی ڈٹ کر رہتا ہے، اللہ کے دامن کو تھامے رہتا ہے، اللہ سے اپنا جوڑے رہتا ہے، اللہ رب العالمین ہر حال میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، میں نے سنا ہے کہ منافقین تمہارے تعلق سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا اتنے مصیبتوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یا دنیا کے مالدار تم نہیں ہو۔ اگر تم جان لیتے کہ ایسی آفتوں، ایسی مصیبتوں، ایسی تکلیفوں کے باوجود بھی تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اور ان نمازوں کی وجہ سے، ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا جو درجہ ہے، اگر تم اپنے درجے کے تعلق سے جان لیتے تو واللہ کہتا ہوں ہر نماز میں یہ دعا کرتے، ہر نماز میں یہ دعا کرتے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگوں کے نمازیں کنڈیشنز اپلے کیسے رہتے ہیں معلوم؟ اے اللہ میرے کو فرا ٹارگٹ ہے، اگر میں اس دن تک نماز پڑھوں گا، وہ ٹارگٹ اگر ریچ کر لیا تو کنٹینیو کروں گا، نہیں تو نہیں۔ بچے بھی رہتے، اللہ 10th ایگزام ہے، 9th سال پورا نماز پڑھ تم 10th پاس کر ڈالا۔ کیسے کنڈیشنز رہتے ہمارے پاس؟ کنڈیشنز نماز کے تعلق سے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے صحابہ سے اللہ، اور کوئی بندے ایسا رہتے اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جاتے اس چیز کو لے کر۔ عجیب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، اتنی مصیبتوں میں ہیں، غریبی میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سوائے وضو کے تمہارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس کے باوجود تم نمازیں قائم کر رہے ہو۔ اگر تم لوگ جان لیتے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، تو ہر نماز میں دعا کرتے کہ اللہ ہماری حالت اس سے بھی بگاڑ دے۔ اللہ اکبر، اس سے بھی بگاڑ دے تاکہ ہم تیرے پاس درجہ پالے۔ کتنی سکون کی زندگی دیا اللہ رب العالمین، کتنی آرام کی زندگی دیا اللہ رب العالمین، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ کیا کبھی سوچا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ رب العالمین ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، ہر نعمت کے بارے میں۔ تو کہاں سے ہم لوگ جواب دیں گے؟ تو ذرا سوچئے، تو مقام حاصل کرنا ہے، مرتبہ حاصل کرنا ہے، سٹیٹس بنانا ہے، اسلام کے حد میں رہ کر دنیا کی زندگی جیسے جینی ہے جینا ہے، لیکن ہمیں اصل مقصد اللہ کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا مطلب ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیے، اس کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا لیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق گہرا کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے پاس اپنا مقام بنا سکیں گے۔ اس کے لیے رمضان ایک بہترین موقع ہے، ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی نعمت ہے۔ اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف لپکو، اس سے اپنا تعلق جوڑو۔ اللہ ساری دنیا کو چلاتے ہوئے ہماری طرف توجہ دے رہا، ہم اکیلے ایسے ہیں کہ تھوڑے بہت کاموں کی وجہ سے اپنے رب سے ہم نے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تعلق رب سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات بتاتے چلوں، جہاں تک اللہ رب العالمین جن کو درجہ دیا ہے، جن کو مقام و مرتبہ دیا ہے، ان میں سے ایک اہم وہ بھی ہے جو اہل علم ہے۔ اہل علم ہے، ان کی قدر کرے، کیونکہ سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 80 سے زیادہ حج کیے اللہ کی توفیق سے، وہ کہتے ہیں کہ زمین پر انبیاء کے بعد زمین پر ایسی مخلوق میں دو ہی ایسی ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ کے قابل ہے، وہ انبیاء اور علماء ہے۔
انبیاء اور علماء ہے۔ کس لیے کہا؟ یہ دونوں کا کام ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نیٹ ورک، کوئی بھی کنیکشن ایسا نہیں ہوگا جو یہ دو لوگ مل کر کنیکشن دلاتے ہیں۔ یہ کنیکشن جنت سے جوڑتا ہے، یہ کنیکشن اپنے رب سے جوڑتا ہے، یہ کنیکشن جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ ہر مولوی، ہر عالم آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے درجوں کو بلند کر دیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے ان لوگوں کے درجوں کو ہم نے بلند کیا جو ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قیامت آ جائے گی لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کا مقام ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہم سنتے تھے علماء کو لے کر، آج یہ علم کی قدر کیوں کم ہوتے جا رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جو جو گناہ جانے انجانے میں کیے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آگے چل کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی طاقت توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبروں کے عذاب کو ہلکا فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں بھی زندہ رہ کر قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے، قرآن کے تعلیمات کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، سحری و افطاروں کو اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما۔ اے اللہ روزوں میں ہمیں ہمت قوت کے ساتھ، اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر کر اے اللہ نیکیوں کی شکل میں خزانہ جمع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ عزت، دولت، شہرت، تمام چیزیں ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ اچانک آنے والی، لاش نہ ملنے والی بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زمینوں اور آسمانوں میں اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مولا کریم ہمارے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے یہاں سامنے جتنے بھی موجود بزرگ، بچے، ماں اور بہنیں ہیں، اے اللہ تمام کے دلوں کے ارمانوں کو تو جانتا ہے۔ اللہ ان کے نیک ارمانوں کو، نیک خواہشوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔